ہے. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تقریباً 100-150 سال پر محیط ہے. اگر اس تاریخ کو مختصراً آپ کو بتایا جائے، آپ کے سامنے اگر پیش کیا جائے، تو یہاں سے اس کی شروعات میں کرتا ہوں کہ سن 1799 کے اندر جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سرنگا پٹنم کے اندر یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. اس وقت انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر علی الاعلان بابا کے دہل یہ بات کہی تھی، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد 4 سال کے بعد 1803 کے اندر جنرل لارڈ لی فاتحانہ طور پر اپنی فوج کے ساتھ دہلی کے اندر داخل ہوا، اور اس نے اس زمانے کے مجبور و مقہور بادشاہ سے کہا تھا کہ آج سے خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، مگر حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے اندر لوگ آزادی کو بھول گئے تھے، غلامی کی زنجیریں ان کے پیروں کے اندر پڑ چکی تھی. کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں نے انگریزوں سے مصالحت کر لی تھی. لوگ ان کے سامنے کاسے قدائی لیے پھرتے تھے. اس وقت ہندوستان کا ایک پوریہ نشین جلیل القدر عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آتا ہے. جب کسی کو غلامی کا احساس نہیں ہوا تھا، اس نے اعلان کیا آج سے ہندوستان غلام ہو گیا ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے آج سے برادران وطن پر بھی اور ہم مسلمانوں پر بھی جہاد آزادی فرض ہے. یہ پہلا فتویٰ تھا. آج فتویٰ کی مخالفت کرنے والے سن لے، سب سے پہلا فتویٰ جو ہندوستان میں جو انگریزوں سے لڑائی کے بارے میں کیا گیا ہے، وہ ایک علماء دین میں سے بڑے عالم دین کا فتویٰ ہے. انہوں نے کہا تھا ہندوستان غلام ہو گیا، اب اس کی آزادی کے لیے قربانی دینا، اس کی آزادی کے لیے لڑائی کرنا نہ صرف یہ کہ ہمارا سماجی فریضہ ہے بلکہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ تحریک چلائی، اور انہوں نے اس بڑھاپے کے زمانے میں اپنے 2 بڑے معتمد اور مشہور شاگرد تیار کیے، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ اور اپنے نواسے حضرت شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دونوں کو تیار کیا. پورے ملک میں دورہ کرایا. ملک کے اندر کوئی علاقہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں ان دونوں نے دورہ نہ کیا، اور لوگوں کو واقف نہ کرایا ہو کہ لوگوں تم کہاں کھو گئے، کہاں تم آزادی کے ماحول میں سانس لیتے تھے، اور آج کہاں تم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، تمہارے پیروں کے اندر غلامی کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. حضرت شاہ صاحب کے ان دونوں شاگردوں نے جو روح لوگوں میں پھونک دی، لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی. چنانچہ سب سے پہلے 1831 کے اندر بالاکوٹ کے میدان پر پہلا جہاد آزادی ہوا ہے. اس میں مسلمان اکثریت کے طور پر شریک تھے، اور ہمارے برادران وطن بھی شامل تھے. بہت 1831 کا وہ جہاد آزادی ناکام ہوا. اس کے بعد علماء نے لوگوں نے اپنی طاقت کو جمع کیا. 1857 کا دور آیا. اس دور کے اندر ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ، حافظ ضامن شہید مولانا احمد اللہ شاہ ابدالی، بڑے بڑے علماء اس کے اندر شامل تھے.
चुनाचे 1857 का वो जिहाद भी नाकाम हुआ। लोगों की गद्दारी की बिना पर उस जिहाद को नाकाम बना दिया गया और अंग्रेजों ने उन मुट्ठी भर लोगों को कत्ल कर दिया। आपको अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं मालूम है, आपको ये तारीख मालूम होनी चाहिए। अफसोस है हमारी तारीख को भुला दिया गया, हमारी तारीख को फरामोश कर दिया गया। मगर याद रखें, सिलेबस से हमारी तारीख को मिटाने वाले इतिहास को, हिस्ट्री को, तारीख को मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। हमारी तारीख देखनी है, जाओ बालाकोट के अंदर, जाओ शामली के अंदर, जाओ अंबाला के अंदर, जाओ मेरठ के अंदर, जाओ देवबंद के अंदर, जाओ मुरादाबाद के अंदर, वो इलाके हमारी तारीख के गवाह। हमारे खून की फव्वारे, हमारे खून की छींटों से वो मैदान लालाजार हो गए। 1857 गुजर गया और आपको शायद नहीं मालूम, पेशावर से लेकर चांदनी चौक तक कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जहां किसी आलिम दीन को फांसी न दी गई हो, किसी को सूली पर लटकाया गया हो। और ये मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख की किताब है, अंग्रेजी के अंदर मुरतब है। मिस्टर टॉमसन ने लिखा है कि हिंदुस्तान की आजादी में जो रोल इन बोरिये पर बैठे वालों ने दिया है, उस रोल को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, 34,000 उलमाए किराम को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया। मगर अफसोस है आज हमारी तारीख को मस्त किया जा रहा है, हमारी तारीख को मिटाया जा रहा है। मगर याद रख, हम वो कौम है मिटने वाले नहीं है। 100 बार कर चुका है इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है इम्तिहान हमारा। आगे का मिसरा आसान नहीं हमारे वजूद को मिटाना, हम मिट नहीं सकते। हमारी तारीख जिंदा जावेद है, हमारी तारीख जाके पूछो मैदानों से, वो हमारी तारीख को बताएगी। बहरहाल मुझे तफसील का मौका नहीं, मैं आगे चलता हूँ। 1857 में नाकामी हुई, उलमा सर जोड़ के बैठे। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी मैदान में आए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही मैदान में आए, हाफिज सामिन शहीद आए। सबने फैसला किया अब इस तहरीक का रुख मोड़ देना चाहिए। चुनांचे 1864 के अंदर दारुल उलूम देवबंद का क़याम हुआ। दारुल उलूम देवबंद खाली एक मदरसा नहीं है, वो तहरीक है जिसने आजादी के लिए सबूत पैदा किए, जिसने आजादी के लिए मुजाहिदीन पैदा किए थे। जो लोग दारुल उलूम देवबंद के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, उन्हें तारीख नहीं मालूम। उस मदरसे से एक दो नहीं, हजारों वो सबूत पैदा हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जिहादी आजादी के लिए खून बहाया है, अपने जान के नजराने पेश किए। यही नहीं, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन मुसलमानों ने आजादी में हिस्सा लिया था, उनकी जायदाद को कुर्क कर लिया गया, उन्हें जहर दे दिया गया और उन्हें सबसे कम जो सजा दी गई वो काला पानी में फेंक दिया गया जजीरे अंडमान निकोबार के अंदर। और 5,000 मुसलमान की तादाद मौजूद है किताबों के अंदर जिन्हें जजीरे अंडमान निकोबार के अंदर काला पानी की सजा हुई, जहां उनको जाने के बाद न उनकी जिंदगी की खबर न उनकी मौत की खबर। ये मुसलमानों की तारीख है, मगर अफसोस उस तारीख को भुला दिया गया। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल आया। दारुल उलूम का पहला सबूत है मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। वो दुबला पतला आदमी, वो नहीफुल बदन आदमी, वो कमजोर बदन वाला आदमी खड़ा हो गया। उसने हिंदुस्तान की जिहाद आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो कुर्बानियां दी है, वो कुर्बानियां तारीख के सुनहरे औरात के अंदर महफूज है। अपने तो अपने गैर भी उसको मानते हैं। हजरत शेखुल हिंद वो आदमी है जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की थी। बड़ा लंबा वाकया है। अगर वो तहरीक कामयाब हो जाती, हिंदुस्तान में मालूम कितने साल पहले आजाद हो चुका होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हजरत शेखुल हिंद को कैद किया अंग्रेजों ने, गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर चला। बड़े बड़े शोरमा जो अपने आप को कहते
دیتے تھے, انہوں نے انگریزوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر بھیک مانگ کر اپنی جان بچائی. ہمارے اکابر ہیں وہ, ہمارے علماء ہیں وہ, ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت شیخ الہند وہ آدمی ہے جنہیں مالٹا کی قید کے اندر 3.5 سال سے زائد قید بامشقت کے طور پر رکھا گیا. ان کی ہڈیاں تک گل گئی, ان کے بدن کا چمڑا ختم, ان کے بدن کے گوشت ختم ہو گئے, مگر قربان جائیے اس شیخ الہند پر. جب وہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دینا ہمارا مذہبی فریضہ ہے. وہ اپنے جانے سے پہلے انہوں نے بہت سے شاگرد تیار کیے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ آدمی ہے جن کی اولادیں آج تک موجود ہیں. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ آج بھی ان کے ثبوت موجود ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا آسرا اور سہارا. آج بھی وہ لوگ موجود, ان کا خاندان آج بھی موجود. 4 سال تک انہیں قید کیا گیا. حضرت شیخ الہند کے ساتھ پورے 8 سال ان کو قید رکھا گیا. میرے بھائیو, یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں تاریخ کے سنہرے حرفوں میں لکھی ہوئی ہیں. ان قربانیوں کو اگر یاد کرنا ہو, دیکھنا ہو, آپ کو چاہیے اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں, اپنے تاریخ کو معلوم کریں, اپنے اکابر اور اپنے علماء سے اپنے مستقبل روشن تاریخ کو یاد رکھیں. اس لیے کہ یاد رکھیے جو قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے کبھی اپنے مستقبل کو تعمیر نہیں کر پاتی. بے شک. آج جو لوگ ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں ان سے یہ بات مماغت دہل کہی جا سکتی ہے کہ اگر چراغ بیدار ہو, اگر چراغ بیدار ہو تو آئینے کی گواہی کی ضرورت اس کو نہیں پڑا کرتی. بے شک. اور اگر ضمیر زندہ ہو, اگر دل کے اندر سچا دل ہو تو بد اعتمادی کسی کو اچھی نہیں لگتی. جن کے ضمیر گندا ہو گئے, جن کے ضمیر بدبودار ہو گئے, وہ کیچڑ اچھالنے لگے, وہ برا بھلا کہنے لگے. ورنہ ہندوستان کی تاریخ بڑی سنہری ہے. ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں. ان قربانیوں کے مقابلے میں کسی کی قربانیاں میں بماغت دہل کہتا ہوں وہ قربانیاں سامنے نظر نہیں آتی. آئیے اخیر میں اس ترنگے جھنڈے کی جو علامت ہے, جو 3 رنگ ہے, وہ تینوں رنگ ہمیں کوئی پیغام دیتے ہیں. جو اوپر والا کیسریا رنگ ہے وہ پیغام دیتا ہے اپنے اندر بہادری پیدا کرو, اپنے اندر ہمت پیدا کرو, تم ہمت سے کام لو. تمہیں بزدل نہیں بننا ہے. تم کس کی اولاد ہو؟ صدیق اکبر کی اولاد ہو, عمر فاروق کی اولاد ہو, عثمان غنی کی اولاد ہو, علی مرتضیٰ کی اولاد ہو, حسن حسین کی اولاد ہو. تم اکابر دیوبند کی اولاد ہو, علماء صادق پور کی اولاد ہو. تمہیں بزدل نہیں بننا چاہیے. اور بیچ والا جو سفید نشان ہے وہ اس بات کا پیغام دیتا ہے امن اور شانتی. ہندوستان میں امن اور شانتی یہی سب سے مقدم ہے. جو جہاں بھی رہے ہم اپنے مدرسوں کے اندر امن سے رہیں, آپ اپنے اسکولوں میں امن سے رہیں, آپ بازاروں میں امن سے رہیں, آپ کالجوں میں امن سے رہیں. ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر امن سے رہے. اور جو آخری نیچے والا حصہ ہے ہرا رنگ, وہ یہ پیغام دیتا ہے ہندوستان ہمیشہ ہمیشہ خوشحال رہے, سرسبز و شاداب رہے. ہندوستان کی سرسبزی و شادابی اسی کے اندر مضمر ہے. ہم مل جل کر رہے, ہم اتحاد و اتفاق سے رہے. ہندوستان سرسبز و شاداب ہو جائے گا, ہندوستان خوشحال و ترقی میں آ جائے گا, نفرت کا بازار ختم ہو جائے گا. لہذا آئیے آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں, سنکلپ لیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں اس آزادی کا جو قیمتی موقع ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. اور اپنے بزرگوں کی جو تاریخ ہے اس کی بنا پر اپنے مستقبل کو تعمیر کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.